آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے حوالے سے چند ضروری گزارشات، معروضات اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان مشکوٰۃ المصابیح کے اندر موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ وَزَکوٰۃُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، یہ جملہ قابل توجہ۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، چونکہ وہ دی ہوئی خدا کی ہے، لہٰذا اس نے اس پر کوئی حکم لگایا ہے کہ یہ میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں سے میرے رستے میں اتنا تو نے خرچ کرنا ہے۔ سو لِكُلِّ شَيْءٍ زَکوٰۃٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے۔ اب ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلے جسم کی زکوٰۃ روزہ، وہ اللہ کے توفیق سے ہم رکھ رہے ہیں، اور جس کے نصیبوں میں ہے وہ یہ روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تو روزہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ایک صورت۔ اور زکوٰۃ کی دوسری صورت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سونا دیا، چاندی دی، مال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر 2.5% کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو زکوٰۃ کا عنوان دیا۔ 2.5% اس میں سے خرچ کرو، سال گزر جائے تو سونے چاندی کی زکوٰۃ اس کو زکوٰۃ کہا گیا، اور جسم کی زکوٰۃ کو روزہ کہا گیا۔ تیسرا مویشیوں کی زکوٰۃ، کسی کو اللہ رب العزت نے جانور دیے تو ان پر بھی خاص تعداد کے بعد زکوٰۃ لازم قرار دی، اور جانوروں کی، مویشیوں کی جو زکوٰۃ ہے اس کو کہتے ہیں صائمہ کی زکوٰۃ، سین کے ساتھ۔ پھر چوتھی ہے افراد کی زکوٰۃ، افراد کی، انسانوں کی زکوٰۃ۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جسم دیا تو اس جسم پر ایک جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ روزے کی شکل میں دی جائے، اور دوسرا اس جسم پر ایک مال کی زکوٰۃ ہے، مالی زکوٰۃ ہے، جسے فطرانہ کہتے ہیں، صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ افراد کی زکوٰۃ ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے اعتبار سے، ان کی گنتی کے حساب سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ پھر پانچویں ہے زرعی زمین کی جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ مقرر کی گئی، جسے عشر کہتے ہیں۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ زَکوٰۃٌ، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے پر زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ، سونے چاندی مال کی زکوٰۃ 2.5%، مویشیوں کی زکوٰۃ اسے صائمہ کی زکوٰۃ کہتے ہیں، افراد کی زکوٰۃ فطرانہ، اور زرعی زمین کی جو پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ عشر۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض فرمائی اور حکم دیا کہ مسلمان اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑے واضح احکامات ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ تمہارا جو نقصان ہوتا ہے خوشی کے اندر، تری کے اندر، اور لٹ جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خسارہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا، اور یہ شعب الایمان کے اندر ہے، فرمایا زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کا مال کسی غیر جگہ پر اگر مکس کرو گے تو وہ اسے بھی برباد کر دے گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور بندے نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اور زکوٰۃ کا مال جو کہ اللہ کے نام پہ اس نے دینا تھا وہ مال اپنے مال کے اندر شامل رکھا، تو جب مال میں شامل رکھا تو وہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تیرے اس گھر کے جائز مال کو بھی برباد کر دے گا اگر وہ زکوٰۃ کا مال اس مال کے اندر شامل رہا۔
حضور فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملاؤ گے وہ اسے برباد کرے گا، وہ تباہ کر دے گا۔ پہلی صورت تباہی کی یہ ہے، زکوٰۃ کا مال سال بعد تیری زکوٰۃ اللہ نے تیرے اوپر فرض کر دی، وہ 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ اب وہ 40واں حصہ دے دے تو تیرے پچھلے رزق میں برکت آ جائے گی۔ وہ 2.5% تو اپنے مال میں شامل رکھے تو وہ 2.5% اس باقی 97% کو بھی برباد کر دے گا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے، غنی ہے، امیر آدمی ہے اور زکوٰۃ کا حقدار نہیں، اور وہ کسی ناجائز طریقے سے زکوٰۃ کا مال لے لیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ کا مال جب وہاں جائے گا، امیر آدمی کے مال میں ملے گا، تو یہ اس کے مال کو بھی جا کے برباد کر دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور دوسری طرف جن کا حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان امیر لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ کس کا؟ سائل کا، محروم کا، مانگنے والوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، بے نصیبوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مالداروں کے مال میں ان کا۔ اب یہ بڑا پیارا جملہ ہے، یعنی مالداروں کے مال میں غریب کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جب غریب لینے کے لیے جائے تو وہ آر محسوس کرے، وہ گلٹی فیل کرے، وہ شرمندگی محسوس کرے۔ کہا نہیں، یہ تیرا حق ہے۔ اور مالدار کسی کو زکوٰۃ دے تو وہ فخر محسوس کرے اور وہ اپنا حق سمجھے۔ کہا نہیں، یہ تیرا حق نہیں، یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ مالدار یہ فخر محسوس نہ کرے اور کسی پر احسان نہ جتائے کہ میں سال کے سال تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہ تیرا احسان نہیں بلکہ یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اور محتاج کو اور سائل کو فرمایا کہ یہ تیرا حق ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امیروں کو حکم دے دیا کہ تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق رکھا ہے محتاجوں کا۔ پھر حدیث پاک میں آیا ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، ایک تو تمہارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مقرر کیا کہ زکوٰۃ دی جائے، عشر دیا جائے، فطرانہ دیا جائے، ایک زکوٰۃ کو مقرر کیا۔ اور پھر فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں ان غرباء اور مساکین کا حق ہے۔ زکوٰۃ بھی حق ہے۔ اور کوئی سمجھے کہ زکوٰۃ دے دی 2.5% سال کے بعد اب پورا سال میں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، تو کہا نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں غرباء اور مساکین کا حق ہے۔ تو دونوں طبقوں کو موٹیویٹ کیا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، تم مال خرچ کرو، اور مال خرچ کرنے سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی۔ اور غرباء اور مساکین کو فرمایا کہ ان سے جا کے حق لو، ان کا تمہارے اوپر احسان نہیں بلکہ یہ تمہارا حق ہے اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رکھیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب بندے کے پاس 7.5 تولے سونا آ جائے اور سال گزر جائے، یا 52.5 تولے چاندی اس کی ملکیت میں آ جائے، سال گزر جائے، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو تقریباً بنتی ہے 1,80,000 کے قریب اس سال 2025 میں 1,80,000، کسی کے پاس 1,80,000 روپیہ آ جائے اور اس رقم پر اور یا اس سے رقم زیادہ ہوتی چلی جائے، سال گزر جائے، تو زکوٰۃ فرض۔ یا اس بندے کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت آ جائے، یعنی وہ مال جو دکان کے اندر رکھ کے ہم بیچتے ہیں، ایک دکان میں وہ مال ہے کہ جو اس کی فٹنگ میں آتا ہے، دوسرا وہ مال ہے جو لے کے آتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، منافع لیتے ہیں۔ وہ جو مال تجارت ہے، مال تجارت اگر بندے کے پاس 1,80,000 کا ہے اس سال،
سارے 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے اور سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ دوسری اس میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے، زکوٰۃ تب فرض ہوگی کہ نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ملکیت تو ہے، قبضہ کسی اور کا ہے، تو جب اس کا قبضہ نہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوگی۔ پھر حاجت اصلیہ سے بھی زیادہ ہو، یعنی بندے کی جو ضروریات زندگی ہیں ان ضروریات زندگی کے خرچے سے وہ مال ایکسٹرا پڑا ہو اور پورے سال کا تسلسل کے ساتھ 1,80,000 سے وہ کم نہ ہوا اور چلتا چلا گیا پورا سال، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور 1 سال گزر جانا بھی اس کے لیے ضروری ہے، اور قرض اگر بندے پر ہے تو وہ قرض بھی اس سے منہا کیا جائے گا، اس سے نکالا جائے گا۔ یہ ساری شرائط جب پائی جائیں گی تو بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ مرد ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ عورت ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو خواتین زیور استعمال کرتی ہیں تو زیور جو پہنا جاتا ہے وہ زیور کا استعمال، سونے چاندی کا استعمال ہی زیب و زینت حاصل کرنا ہے۔ کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میں زیور ہے میرے پاس، کبھی شادی پر کبھی کسی موقع پہ پہنتی ہوں، پڑا ہی رہتا ہے سارا سال، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ بھائی اس کا پڑا رہنا ہی تیری ملکیت میں زکوٰۃ واجب کرے گا، زکوٰۃ کو لازم کر دے گا، اس لیے کہ تو جب چاہتی ہے تیری ملکیت میں ہے تو اس سے زیب و زینت حاصل کر لیتی ہے۔ تو جو تیری ملکیت میں اگر سونا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ موجود ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور جس کی ملکیت وہ سونا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ تو پہننے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک عورت آئی، سنن ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھے کہ بچی کی ہاتھ میں سونے کے کنگن موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس عورت سے یعنی بچی کی ماں سے پوچھا کہ تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ بچی کو جو پہنائے ہوئے ہیں سونے کے زیور، جو کنگن پہنائے ہیں۔ عرض کیا عورت نے کہ نہیں سرکار، میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرو تو پھر تمہیں قیامت کے میدان میں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کا کنگن پہنائے گا، گویا تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور عذاب بھی اسی طرح دیا جائے گا کہ جو زیور تم نے پہنے ہوئے ہیں اسی زیور کو عذاب کی شکل دے دی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسی زیور کو عذاب بنا دیا جائے گا۔ کیسے کہ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ سورۃ التوبہ کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس دن مال کو تپا دیا جائے گا، تمہارا سونا، تمہارا چاندی، زیورات، ان کو اللہ دوزخ کی آگ میں گرم کرے گا، تپائے گا، اور تپا کے پھر وہ اس کو گرم سونے کو تمہاری پشت پہ لگائے گا، تمہاری پیشانی پہ لگائے گا، تمہاری پیٹھ پہ لگائے گا، تمہاری کروٹ پہ لگائے گا، گویا سونے اور چاندی کو گرم کر کے تمہارے جسم کو لگایا جائے گا، اور اس کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پھر پسند کرتی ہو، اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اس سونے کے کنگن کی جگہ پر یہاں آگ کا کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت حضور علیہ السلام کے آگے اس نے کنگن اتارے اور اتار کے سرکار کے آگے ڈال دیے۔ خدا جانے کب سے اس نے پہنے ہوئے تھے، زکوٰۃ تو نہیں دے رہی تھی، تو اس نے وہ سارا سونا جو تھا اسی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں۔ مقصد کیا ہے کہ جو زیور عورت پہنتی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، اور وہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گی۔ کون ادا کرے گا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ موبائل میں دے دو ٹائم ویکن واسطے۔ وہ کون ہے؟ زکوٰۃ، جزاک اللہ۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ زکوٰۃ سونے کی، چاندی کی زکوٰۃ ادا کون کرے؟
شوہر ادا کرے یا بیوی ادا کرے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اور اپنے گھروں کے اندر ان معاملات کو ہمیشہ کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ پورا اسلام کا نظام دیکھیں نا، پورا اسلام کا نظام وہ کیا کہتا ہے؟ ہر سال کے بعد اپنا سارا مال چیک کرو، پچھلے سال کتنا تھا، اس سال کتنا ہے، کتنا کمایا، جتنا کمایا اس میں سے کتنا بچایا، اس بچائے ہوئے میں سے دیکھ لو، اگر نصاب کے مطابق بنتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرو۔ پورا اپنا بزنس چیک کرو سال کے بعد، اور یہ بھی چیک کرو کہ کس کی ملکیت میں کتنا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے گھر کے زیورات وہ چیک کریں کس کی ملکیت ہے، ڈکلیئر کریں، یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے۔ یعنی گھر کے زیورات وہ ڈکلیئر کریں، بتائیں کہ وہ ملکیت کس کی ہے۔ مثلا جو جہیز بچی کو ملتا ہے میکے سے، وہ بچی کی ملکیت ہوتا ہے۔ شادی پر بچی کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ بچی کی ملکیت ہوتا ہے۔ پھر اگر بچی جاب کرتی ہے تو اس کی جتنی تنخواہ ہے وہ بچی کی ملکیت ہے، میکے سے اسے جو کچھ ملا وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ ساری چیزیں بچی کی ملکیت ہیں۔ اس کے بعد وہ جاب بھی کر رہی ہے، پھر سسرال کی طرف سے جو اس کو سونا پہنایا جا رہا ہے تو یہ اس بچی کو کلیئر کیا جائے، بتایا جائے یہ جو سونا تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تیری ملکیت ہے یا فقط تو اس سے نفع حاصل کر سکتی ہے، تیری ملکیت نہیں، جب پہننا ہو پہن لے لیکن تو اسے بیچ نہیں سکتی، تیری ملکیت نہیں۔ یہ ڈکلیئر کرنا لازم ہے تاکہ سال کے بعد پتہ چلے کہ اس سونے کی زکوٰۃ کون دے گا۔ اگر تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ سونا میکے کی طرف سے بھی بچی کو سونا آیا، اس کی جاب کر رہی ہے تو تنخواہ بھی آ گئی، اس کا جہیز بھی اس میں آ گیا، اس کی گفٹ بھی آ گئے، تو جو کچھ بچی کی ملکیت ہے اگر وہ 7.5 تولے سونے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر بچی پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یا اس کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا 1,80,000۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ یہ جتنی اجناس ہیں جن پر یہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اگر تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، مثلا ایک سونا موجود ہے اس کی انگوٹھی کر لیں، اور ایک چاندی کی انگوٹھی کر لیں، 10 20 40 ہزار روپیہ فرض کر لیں اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، 2-3 چیزیں اگر تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، ان سب کی قیمت جمع کریں تو وہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے 1,80,000، تو پھر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو کون ادا کرے گا؟ جس کی ملکیت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے گھر میں کہ جو چیز سونا چاندی پیسہ پڑا ہے یہ والد صاحب کی ملکیت ہے، شوہر کی ملکیت ہے، بڑے بیٹے کی ملکیت ہے یا بہو کی ملکیت ہے، تاکہ جس کی ملکیت ہے وہ اپنی ملکیت چیک کرے اور سال بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر اگر کسی بندے نے حج کے لیے رقم جمع کی ہے، اب حج کے لیے جمع کی ہے تو وہ 1,80,000 سے تو زیادہ ہوگی نا، حج کیسے کرے گا؟ وہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، اور وہ بندہ جمع کر رہا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، یا اس کی نیت یہ ہے کہ میں بچی کا جہیز بناؤں گا، اس سے پیسے جمع کر رہا ہے، میں اس کے لیے میں مکان بناؤں گا، یا شادی کرنی ہے بچوں کی، پیسے جمع کر رہا ہے، یہ جو وہ رقم جمع کر رہا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے، مطلب کہ میں نے عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں تو اس پر کیا زکوٰۃ دوں گا؟ نہیں، حج کے لیے کیے یا عمرے کے لیے کیے، سال گزر گیا تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت شرط ہے، یہ بات بڑی اہم ہے اور میرا خیال ہے ہر بندے کے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ جب ادا کریں تو میں عرض کروں گا اس کی تفصیل کہ وہ رشتہ داروں کو دیں، وہ دوست و احباب کو دیں، مگر جہاں بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، صرف نیت کرنی ضروری ہے، ارادہ کرنا ضروری ہے کہ یہ رقم، اور نیت ارادہ یہ دل کا ہوتا ہے، دل کا ارادہ وہ نیت ہوتا ہے۔ تو دل میں ارادہ کر لیں کہ یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور جس کو دینا ہے اسے گفٹ کر کے دے دیں، جسے دینا ہے اسے عید کے نام پہ دے دیں، یہ بچوں کی عید ہے،
جس کو دینا ہے اسے ویسے ہی کسی اور تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پر دے دیں، کسی نام سے دے دیں، اس کا سر جھکانے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ جب آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نیت زکوٰۃ کی کریں، کسی پر زکوٰۃ دے کے احسان نہ جتلائیں، بلکہ اس کا سر بلند رکھیں اور اس سے بولیں کہ تو میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اس لیے میں تجھے یہ ویسے گفٹ دے رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، عید کر لو، بچوں کے کپڑے لے آؤ یا وغیرہ وغیرہ، کسی اچھی نیت سے اس کو دیں۔ پیچھے جو آپ کی نیت اور ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور آپ کی نیت آپ کا اللہ جانتا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ دینی کسے ہے، زکوٰۃ کسے دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے فقیر مسکین کو۔ قرآن کریم نے 8 مصارف اس کے بیان فرمائے، ہمارے قریب ترین جو بنتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں فقیر اور مسکین۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے، کچھ نہ کچھ وہ کماتا ہے، لیکن اس کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے یا اس کی آمدن کم ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس کمائی کے ذریعے، تو وہ فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں، تو 100% اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو مسکین جو ہے وہ تہی دست ہوگا، اور جو فقیر ہے وہ تنگ دست ہوگا۔ تو تہی دست اور تنگ دست، ان دونوں کو، فقیر اور مسکین کو، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ بندے تلاش کہاں سے کریں؟ 3 جگہ تلاش کریں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اس کی بڑی خوبصورت تفصیل موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور ان ساری تفصیل کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ 3 جگہ آپ زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کسے دیں؟ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے بہن بھائی کو زکوٰۃ دیں۔ اس کے بعد کسے دیں؟ بہن بھائی کی اولاد کو دیں۔ تیسرے نمبر پر کس کو دیں؟ چچا اور پھپھی کو دیں۔ چوتھے نمبر پر کسے دیں؟ پھپھیوں کو۔ چوتھے نمبر پر پھپھی کو دیں، تیسرے نمبر پہ چچا کو دیں۔ 5ویں نمبر پر چچا اور پھپھیوں کی اولاد کو دیں۔ 6 نمبر پر ماموں کو دیں۔ 7ویں نمبر پر خالہ کو دیں۔ 8ویں نمبر پر خالہ ماموں کی اولاد کو دیں۔ 9ویں نمبر پر ذوی الارحام کو دیں، جہاں ہم بچیاں دیتے ہیں یا جہاں سے بچیاں لیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں۔ یہ 9 جو افراد گنوائے، 9 رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوائے، 9 کے 9 کو جمع کریں تو بنتے ہیں رشتے دار۔ ایک یاد رکھنے کے لیے تو سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کا فطرانہ، آپ کا عشر، اس کا سب سے پہلا حقدار رشتے دار ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ جی بندہ منگدا پھردا ہے، کن زکوٰۃ دے، یہ سمجھ ہی نہیں آؤں، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کے رشتے دار آپ کے پہلے حقدار ہیں زکوٰۃ کے، اور آپ کو علم سب سے زیادہ اپنے رشتے داروں کا ہے، تو رشتے داروں میں آپ حقدار کو تلاش کریں۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر ہمسائے آتے ہیں، 11ویں نمبر پر اہل پیشہ آتے ہیں، کولیگز، جن کے ساتھ مل کے آپ کام کاج کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور 12ویں نمبر پر جا کر شہر والے لوگ آتے ہیں۔ 11 نمبر تک 3 لوگ ہیں، رشتے دار، ہمسائے، دوست احباب اور کولیگ۔ تو ہمیشہ زکوٰۃ ان لوگوں میں دیں۔ سب سے پہلا حق رشتے داروں کا ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، لیکن انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، انہیں گفٹ کر کے دیں، عید کر کے دیں، کسی اور اچھے نام سے ان کو زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ رشتہ داروں کو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب۔ ایک آپ نے زکوٰۃ ادا کی، یہ ثواب ہوگا، اور دوسرا آپ کو ثواب ہوگا کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔